بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مدت مقررہ تک تو لکھ لیا کرو اسے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا ہے اس کو اللہ نے، پس وہ بھی لکھ دے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق قرضہ ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ بر۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خود لکھا سکے، تو لکھائے اس کا ولی سرپرست انصاف سے، اور بنا لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں سے، اور اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت تو یاد کرائے وہ ایک دوسری کو، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، اور نہ اکتایا کرو اسے لکھنے سے، خواہ رقم قرضہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کی میعاد تک۔ یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا، مگر یہ کہ سودا دست بدستی ہو جس کا تم لین دین آپس میں کرو۔ اس صورت میں نہیں تم پر کچھ حرج اگر نہ بھی لکھو اسے، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، اور ڈرا کرو اللہ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ آداب معاشرت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں معاملات کے بہت سے احکام شرع و بسط سے بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو، کیونکہ بسا اوقات انسان پہلے لکھنے سے شرماتا ہے، لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نوبت لڑائی جھگڑے اور مقدمات تک پہنچتی ہے، اور آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاملے کی ساری تفصیلات یعنی مقدار، قسم اور ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر ان مفاسد سے نجات مل جاتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں اگرچہ اسے واجب نہ کہا جائے، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا
اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا، یعنی جو شخص تحریر کا فرض انجام دے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے جو ہر طرح کے ابہام اور مغالطے سے مبرہ ہو، ذو معنی الفاظ کے استعمال سے اجتناب کرے اور ان تمام شرائط کا پورا لحاظ رکھے جو شریعت نے اس عقد کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ وثیقہ نویس ایسا شخص ہونا چاہیے جسے ان شرائط و قواعد کا پورا علم ہو تاکہ فریقین کے مقصد کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ انکار کرے لکھنے والا، اگر ایک شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی وثیقہ نویسی کا اہل نہ ہو تو اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ وثیقہ نویس کی اجرت لینے کی شرعاً اجازت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ تحریر کے ساتھ گواہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ معاملات میں کسی وقت بھی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ شہادت کے تفصیلی احکام کتب فقہ میں ملاحظہ ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے آخری حصے کی تفسیر۔ اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ لا یضار کی را اگر مفتوح ہو یعنی مضارع مجہول تو اس کا مطلب ہوگا کہ فریقین سے کوئی کاتب کو لکھنے اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہ کرے اور ان کا وقت بیکار ضائع نہ کرے، اور اگر لا یضاری ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کاتب غلط لکھ کر اور گواہ جھوٹی گواہی دے کر کسی کو ضرر نہ پہنچائے اور حق تلفی نہ کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دے دیا کرو، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو، اور ضروری ہے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص چھپاتا ہے اسے تو یقیناً گناہ گار ہے اس کا ضمیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 283 کی تفسیر۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وہاں کوئی وثیقہ نویس بھی نہیں اور گواہ بھی موجود نہیں، اور تم ادھار پر کوئی لین دین کرنا چاہتے ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ خریدنے والا قیمت کی جگہ اپنی کوئی چیز بیچنے والے کے پاس گروی رکھ دے، جب قیمت ادا کرے تو اپنی گروی شدہ چیز واپس لے لے۔ یہاں حالت سفر میں گروی رکھنے کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر کے بغیر رہن رکھنا جائز نہیں، بلکہ اغلباً یہ صورت کہ نہ وثیقہ نویس ہے اور نہ گواہ سفر میں ہی پیش آتی ہے، اس لیے سفر کا ذکر کیا، ورنہ حضر میں بھی رہن رکھنا درست ہے، لیکن گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا شرعاً ممنوع ہے۔ یہاں پر تیسرے پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔